السلام علیکم۔ اس طرح کے مزید ایمان افروز بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل بیان اسلام کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ کو معلوم ہے ایک عبارت میں سطور ہوتی ہے اور ایک درمیان میں ہوتا ہے، ان کے کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ You have to read between the lines۔ قرآن میں بعد میں آنے والے حالات بھی درج ہیں، لیکن اس طرح نہیں جیسے کہ پچھلے حالات درج ہیں۔ اس کے لیے ذرا ان ڈیپتھ پونڈرنگ اوور، غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہوگی۔ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور جتنے اختلافات تمہارے اندر پیدا ہوں گے تا قیام قیامت، ان سب کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہی تو ہے وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، سیدھا راستہ اور کون سا؟ یہی قرآن تو ہے۔ ہر رکعت میں کہتے ہو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ، اور قرآن دیا ہوا ہے اس پر غور نہیں کرتے۔ عجیب تماشا ہے ہمارا، نماز کی ہر رکعت میں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ، اور حضور فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، صراط مستقیم یہ قرآن ہی تو ہے۔ الذکر الحکیم یہ قرآن ہی تو ہے۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ آپ نے قاری صاحب سے وہ آیات سنی سورہ آل عمران کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو۔ تفرقہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج آپ کو معلوم ہے دول عرب اگر یہ یکجا ہو جائیں، ایک دن کے لیے اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا۔ امریکہ نہیں، امریکہ کا باپ اسے قائم نہیں رکھ سکتا۔ اگر امت عرب ہی جمع ہو جائے، عالم اسلام تو بڑی شے ہے، جو وسائل ان کے پاس ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن افتراق، انتشار، اختلاف، جتھے بندی، گروہ بندی، دھڑے بندی، اس نے اسرائیل کا خنجر ان کے سینے میں پیوست کیا ہوا، اس لیے کہ فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج وہ ہوا اکھڑ چکی ہے۔ تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مت پڑو۔ حضور فرما رہے ہیں وہ اللہ کی رسی کون سی؟ هو حبل اللہ المتین، یہی قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے۔ علامہ اقبال نے قرآن اور حدیث کے حقائق کو جس طریقے سے اشعار کا جامہ پہنایا ہے، وہ تو خود کہتے ہیں گوہر دریائے قرآن سفتام، میں نے قرآن مجید کے دریا سے موتی نکال کر اپنے اشعار کے اندر میں نے چن دیے ہیں۔ میرا کام اور کچھ نہیں ہے۔ موتی کوئی بھی غواص پیدا نہیں کرتا، دریا کی گہرائی سے نکال لاتا ہے۔ یہ میری حکمت نہیں ہے جو میرے اشعار میں ہے، یہ میں نے قرآن مجید کے دریا میں غوطہ زنی کر کے اس سے یہ موتی نکالے۔ گوہر دریائے قرآن سفتام۔ اب دیکھیے اسی حدیث کے اس ٹکڑے کو کیسے شعر میں لائے ہیں۔ از یک آئینی مسلمان زندہ است، پیکر ملت سے قرآن زندہ است۔ مسلمان کی زندگی تو ایک آئین کے بدولت ہے، یہ آئین قرآن۔ جو کہا تھا کبھی قائد اعظم مرحوم نے، جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاکستان کا دستور کیا ہوگا، کیا فرمایا تھا؟ یاد کیجئے کہ ہمیں کسی نئے دستور کی ضرورت نہیں، ہمارا دستور 1400 برس پہلے طے ہو چکا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ جو کچھ کہا تھا قائد اعظم نے کہ God has given us a golden opportunity to prove our worth as architects of a new state and let it not be said that we didn't prove equal to the task۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا حضرت کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کے equal to the task ثابت نہیں ہوئے۔ قائد اعظم کا دیا ہوا پاکستان آج دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اس کا ایک حصہ اپنے نام سے دستبردار ہو کر بنگلہ دیش بن چکا ہے۔ اس نے اپنی تاریخ کو خیر بات کہہ دیا ہے، حالانکہ مسلم لیگ کی جنم بھومی ڈھاکہ ہے۔ 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ نے جنم لیا تھا، اور اگر وہ صرف ہم سے علیحدہ ہوتا یا گہرا صدمہ ہوتا، لیکن یہ کہ اس نے جب نام بدلا ہے، در حقیقت اس نے اپنے تاریخ سے، اپنے پس منظر سے استعفیٰ دیا۔ یہ ہمارا دوہرا ہمارے لیے صدمے کی بات ہے۔ کیا دو یمن موجود نہیں ہے؟ ان میں سے کوئی ایک بھی اپنا نام چھوڑنے کو تیار ہوگا؟ کیا دو جرمنی دنیا میں موجود نہیں ہے؟ کوئی ایک بھی ان میں سے اپنا نام چھوڑے گا؟ کیا دو کوریا نہیں ہے؟ دو ویتنام نہیں ہے؟ تو کیا دو پاکستان نہیں ہو سکتے تھے؟ ہو سکتے تھے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ گہرا صدمہ ہے علیحدگی، اور دوہرا صدمہ ہے، اور اس سے کہیں زیادہ بڑا کہ انہوں نے اپنا نام بدل دیا، اپنی آئیڈینٹی چینج کر دی۔ انہوں نے وہ نام اپنے ماتھے سے اتار کر خلیج بنگال کے اندر دبو دیا۔ یہ بہت بڑی سزا ہے جو ہمیں ملی ہے۔ کیوں ملی ہے؟ کہ ہم نے 25 برس تک اس قائد جس کو کہا تھا کہ وہ ہمارا آئین ہے، اس کو آئین نہیں بنایا۔ ہم نے دنیا کے سامنے جھولیاں پساری، ہم نے طرح طرح کے نظاموں کو آزمایا، لیکن اس قرآن کی طرف پیشقدمی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لیکن سزا بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، وہ ہم پر کوڑا برسا ہے۔ تاریخ انسانی کی عظیم ترین شکستوں میں سے ایک شکست ہے کہ جو ہمارے ماتھے پر کلنک کے ٹیکے کی طرح موجود ہے۔ اللہ کرے کہ آئندہ یہ تاریخ اپنے آپ کو نہ دہرائے۔ لیکن میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے، جو ہمارے لچھن ہیں، جو ہمارا طرز عمل ہے، جو ہمارے لیل و نہار ہے، جو ہمارا انداز ہے، اللہ کے دین کا استہزاء اور تمسخر، جس طرح اللہ کے ساتھ مذاق ہم کر رہے ہیں، اس کا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ برا نتیجہ نکلے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ارض مقدس پاکستان کو اس انجام سے بچائے۔ لیکن اس کے لیے کام کرنا ہوگا، صرف کہنے سے بات نہیں بنے گی، کمر کسنی ہوگی۔ ہمت جو ہے پھر انسان کو اثر نو، ایک نئی تعمیر، ایک عزم، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں تلوار لے کر یہ امت پھر دوبارہ میدان میں آئے۔ بہرحال عرض یہ کرنا تھا، اقبال کہتا ہے از یک آئینی مسلمان زندہ است، پیکر ملت سے قرآن زندہ است، ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست۔ تامو اس کو مضبوطی کے ساتھ، حبل اللہ یہی قرآن ہے۔ یہ یک آئینی اور پیکر قرآن کی زندگی، پیکر ملت کی زندگی جو ہے اس قرآن کی بدولت ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فتنے سے بچنے کا راستہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الصراط المستقیم۔
वहुव हब्लुल्लाहिल मतीन वहुव ज़िक्रुल हकीम। एक 3 जुमले और सुन लीजिए। हुवल्लज़ी ला यशबअु मिन्हुल उलमा वला यख़्लुक़ु अन कसरतिर रद्द। ये कुरान वो शय है जिससे अहले इल्म कभी सैर न हो सकेंगे। वला तनक़ज़ी अजाइबुहु, इसके अजाइब कभी खत्म नहीं होंगे। ये हीरों की वो कान नहीं है कि जो कभी खाली हो जाए कि सारे हीरे निकल चुके हैं, अब मजीद हीरे नहीं है। नहीं, इल्म और हिकमत के हीरे और हिदायत और हिकमत के मोती इसमें से अबदुल आबाद तक निकलते रहेंगे। जरूरत सिर्फ खोदने की है। मैंने वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। आज का कुरान खोदना होगा। आज की हिदायत इस कुरान से निकालनी होगी। कुरान जब नाजिल हुआ ऑन दी सरफेस, बिल्कुल जाहिर वो थी उसकी हिदायत जो उस दौर के लिए जरूरी थी। हमेशा की हिदायत इसके अंदर रख दी गई है, इसमें मुज़मर है, इसमें छुपी हुई है। उसके लिए तदब्बुर की जरूरत है। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। लोग तदब्बुर करें, इसकी गहराइयों के अंदर गौताज़री करें। ला तनक़ज़ी अजाइबुहु, इसके अजाइब कभी खत्म नहीं होंगे। वला यशबअु मिन्हुल उलमा, अहले इल्म कभी इससे सैर नहीं होंगे। आपको सख्त भूख लगी होती है और खाना खाने की थोड़ी देर के बाद अब आपका हाथ रुक जाता है, सैर हो गए। बेहतरीन खाना है लेकिन नहीं खा सकते। अगर आम हालात में वो आता तो कभी ना छोड़ते, लेकिन अब वो आपका मेजबान कह रहा कुछ और लीजिए, तनावुल फरमाइए जरा, ये भाई नहीं मैं अब भर चुका। ये आप कहते हैं कि नहीं? हुजूर फरमाए ये कुरान वो शय नहीं है जिससे अहले इल्म कभी सैर हो सके। उनकी प्यास बढ़ती चली जाएगी, उनके अंदर क्वेस्ट ऑफ नॉलेज, सर्च फॉर विजडम बढ़ती चली जाएगी। कभी भी इंसान ये महसूस नहीं करेगा कि मुझे जो लेना था मैं ले चुका, बल्कि ये कि जैसे जैसे कदम आगे बढ़ेंगे तहजीब के, तमद्दुन के, इल्म के, उतने ही कुरान जो है वो आगे बढ़ता चला जाएगा हर दौर की रहनुमाई के लिए। ला तनक़ज़ी अजाइबुहु वला यख़्लुक़ु अन कसरतिर रद्द, बार बार के पढ़ने से इस पर बोसीदगी तारी नहीं होगी। दुनिया की और किताबें हैं, एक दफा पढ़ लेंगे, 2 दफा पढ़ लेंगे, 3 दफा पढ़ लेंगे, 4 दफा पढ़ लेंगे, फिर जी नहीं चाहेगा। लेकिन यह किताब वो है, इमाम शाफ़िई का मैं वाक़या आपको सुनाता हूँ। वो ये कहते हैं कि एक मर्तबा मेरे ज़हन में ये सवाल आ गया कि इजमा के लिए भी कुरान मजीद में कोई सनद है, दलील है? सब मानते हैं कि इजमा जो है सोर्स है कुरान के इस्लामी कानून की, जिस पर कि उम्मत का इजमा हो जाए। तो कहते हैं मैंने 300 मर्तबा कुरान पढ़ा अव्वल से आखिर तक, सिर्फ इस दलील की तलाश में। 300 मर्तबा मुझे नहीं मिली। 301वीं मर्तबा जब पढ़ रहा था मुझे रोशनी मिल गई। वो यब्तग़ी गैर सबीलिल मोमिनीन के जो अल्फाज आए हैं, नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम, जो कोई शख्स मुसलमानों के रास्ते को छोड़कर कोई और रास्ता इख्तियार करेगा हम उसे उसी के हवाले कर देंगे और जहन्नम में पहुंचा देंगे। मालूम हुआ मुसलमानों का जिस पर इजमा हो जाए उसको भी एक सनद हासिल है। ये मुसलमानों का मुजमा अलैह एक रास्ता है, इसको भी एक सनद और दलील की हैसियत हासिल है। लन तज़ूला कदम अब्ने आदम, हुजूर ने खबर दी है इब्ने आदम के कदम हिल नहीं सकेंगे। जैसे मुजरिम खड़ा होता है कटहरे के अंदर, उस कटहरे में से हिल नहीं सकोगे। हत्ता युसअल अन खम्सिन, जब तक कि 5 चीजों का हिसाब न ले लिया जाए। वो 5 चीजें क्या है, कान खोल कर सुनिए। अन उमरिही फीमा अफना, उम्र का हिसाब दो, ये 80 बरस और 70 बरस हमने तुम्हें दुनिया में दिए, कहां जाए किए। वान शबाबिही फीमा अबला, और खास तौर पर जवानी का दौर, उमंगों के दिन, वलवले होते हैं, कुव्वत होती है, तवानाई होती है, आदमी चलते हुए जमीन पर पांव मारता है, कुव्वत जो है वो अपना इजहार चाहती है। ये जवानी कहां गलाई, हिसाब दो, एक एक लम्हे का हिसाब दो। मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, एक एक पाई का हिसाब दो, माल का कहां से कमाया था, हलाल से कि हराम से, और कहां खर्च किया था, गुलछर्रों में, अय्याशियों में, या नेकी के कामों में, अदाए हुकूक में, अल्लाह के दीन के लिए। 4 सवाल हो गए। 2 जिंदगी के बारे में, एक जिंदगी पूरी बहसियत मजमूई कहां किस काम में लगाई, और खास तौर पर शबाब का दौर कहां लगाया। 2 सवाल माल के बारे में, कमाया कहां से, हलाल से कि हराम से, जायज से कि नाजायज से, खर्च कहां किया। और आखिरी सवाल व अम्मा अमिल अफीमा अलिमा, जो इल्म हासिल किया था उसमें अमल कितना किया। इल्म के अंबार लगाते चले गए और अमल के आगाज की भी नौबत ना आई। ये इल्म जो है ये उस रोज सबसे बड़ा वबाल बन जाएगा इंसान। इतना इल्म और अमल कुछ नहीं, बजाय के क्रेडिट का जरिया बने ये उल्टा डेबिट का खाता बन जाएगा। ये जवाबदेही का एहसास है कि जिसकी वजह से इंसान की ट्रेजेडी जो है वो दोहरी है। कोई हैवान इतने बोझ तले नहीं, मुशक्कत की, मेहनत की, इस जिंदगी में खत्म हुए, उसके बाद कोई मुहासबा नहीं। इसको भी गालिब ने खूब कहा है कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। ये है वो ह्यूमन ट्रेजेडी। अब मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं, एक तो गौतम बुद्ध का फलसफा, उसके फलसफे का मेन थीम ये है सर्वम दुखम, ऑल इज पेन, ऑल इज सफरिंग। और उसने जो भी अपनी मेहनत की, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उसे बाद में मिला क्या और क्या नहीं मिला। एक बात आपसे अर्ज कर दूं गौतम बुद्ध के बारे में, एक बहुत जय्यद आलिम मेरे नज़दीक बर्रे सगीर पाक व हिंद के उलमा में, जो इस सदी के उलमा हैं, उनमें उनका बहुत ऊंचा मकाम है, मौलाना मनाजिर हसन गीलानी रहमतुल्लाह अलैह। गीलान कस्बा है एक, बिहार का, वहाँ के रहने वाले थे। उनकी ज़िंदगी ज़्यादा गुजरी हैदराबाद दक्कन, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उस्ताद रहे।
انہوں نے گوتم بدھ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ میرا یہ گمان ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور اس کی دلیل دی ہے۔ قرآن مجید میں ایک رسول کا ذکر آتا ہے ذوالکفل، اور یہ ذوالکفل وہ ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ۔ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ ذکر آیا ہے۔ نمبر 2 یہ کہ کسی حدیث میں اس کی کوئی ہمیں وضاحت نہیں ملتی، نہ حضور سے پوچھا گیا، نہ حضور نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اب یہ ذوالکفل ہے کون؟ تورات میں جو نبیوں کے نام آتے ہیں ان میں سے کسی نبی کا نام ذوالکفل کے آس پاس نہیں بنتا کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ اس نام کی بگڑی ہوئی یا بدلی ہوئی شکل بن گئی ہے۔ تو انہوں نے جو کہا ہے وہ بات وزنی معلوم ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ کپل وستو، کپل پے جو ہے وہ عربی میں ہے نہیں، وہ فے بنتی ہے۔ تو ذوالکفل کے معنی کفل والا، اور یہ کفل جو ہے کپل والا، جس کو ہم کہتے ہیں کپل وستو کا شہزادہ۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ گوتم بدھ کے بارے میں یہ خیال، یہ میں عرض کر دوں کہ اس کو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، یہ ان کا گمان ہے، خیال ہے، واللہ عالم کہیں گے ہم، لیکن امکان ضرور موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں دنیا میں جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں نبی نہ آئے ہوں، لیکن ان کی تعلیمات اتنی بدل گئی ہیں کہ ہم ان کو پہچان نہیں سکتے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اگر عیسائیوں سے ہم سمجھیں تو کبھی بھی انہیں اللہ کا نبی نہیں مان سکتے۔ یہ تو قرآن مجید نے آ کر حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل حقیقت ہمیں بتائی، ورنہ تو خدا کا بیٹا ثالث و ثلاثہ ان کو کیسے ہم مانتے؟ لیکن یہ کہ قرآن نے بتایا، تو جان لیجئے ہو سکتا ہے کہ گوتم بدھ بھی اللہ کے نبی ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ درجے میں کہیں گے، یقین سے نہیں کہیں۔ بہرحال گوتم بدھ نے اس دکھ، رنج، صدمہ، غم جو انسان کا مقدر ہے اس کا مشاہدہ کیا، اور پھر تپسیائیں کی، علم حاصل کیا، رشیوں منوں کے پاس گیا، اس نے کوشش کی کہ معلوم ہو سیلویشن کا راستہ کون سا ہے، اس دکھ سے نجات پانے کی کوئی سبیل بھی ہے کہ نہیں، اس غم سے، اس نجات سے، اس اندوہ سے انسان کسی طریقے سے چھوٹ سکتا ہے یا نہیں۔ اسی کو سیلویشن کہتے ہیں انگریزی میں، اسی کو ہندی میں نروان کہتے ہیں، اسی کو عربی میں نجات کہتے ہیں۔ ان نجات معلقۃ بمجموع هذه الاشیاء، میں نے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں آپ کو لفظ بتایا، نجات کی راہ۔ اچھا، جدید فلسفوں میں جن حضرات کو دلچسپی کی بات ہے انہی کے بارے میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ جدید فلسفوں میں بھی ایک فلسفہ ہے وجودیت، ایگزسٹانشلزم۔ آپ نے نام سنا ہوگا سارترے، یہ فرینچ فلسفر، اور اس وقت دنیا میں جو نوجوان نسل ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے سارترے کے فلسفے سے۔ کرکیگارڈ پرانے دور میں اور سارترے اس دور میں، ان کے فلسفے کا نام ہے وجودیت، ایگزسٹانشلزم۔ اس کا مرکزی خیال بھی یہی ہے، انسان کے لیے دکھ ہی دکھ ہے، صدمہ ہی صدمہ ہے، رنج ہی رنج ہے۔ صرف یہ ہے کہ کچھ حساس لوگ ہوتے ہیں وہ صدمے کو زیادہ محسوس کرتے ہیں، کچھ ذرا ان کی حس جو ہے وہ کچھ ڈل ہو جاتی ہے، کند ہو جاتی ہے۔ وہ جو غالب کا شعر میں نے آپ کو سنایا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، ورنہ یہ ہے کہ انسان سوچے تو دکھ ہے۔ اب یہ دکھ جو ہے اس سے نجات کا کوئی راستہ بھی ہے کہ نہیں، یہ کوسچن مارک ہے، جس کا جواب ہے تیسری آیت میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جو ایک نا امیدی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے تمام انسان برباد ہونے والے ہیں، تباہی میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں۔ اس سے جو ایک مایوس کن صورتحال سامنے آتی ہے، اس مایوسی سے نجات دلانے والی آیت ہے تیسری آیت۔ ایک راستہ ہے، یہ امید کی کرن ہے، تباہی سے بچ سکتے ہو، ابدی بربادی، وہ بربادی۔ یہاں تو یہ ہے کہ ہم نے مشقتیں اٹھا لیں، فقے جھیل لیے، تکلیفیں برداشت کر لیں، سمے برداشت کر لیے، لیکن موت آئی، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ جہنم میں جھونک دیے گئے، وہ ابد الآباد تک کی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جلن۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر ایک کھال جل جائے گی، جھلس جائے گی، اللہ اور کھال دے دے گا۔ دیکھیے یہ بھی جدید دور میں آپ کو معلوم ہوگا، بورس بکائی نے جو کتاب لکھی ہے دی فرینچ سرجن، اس نے ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید نے جتنے نیچرل فینومینا کا حوالہ دیا ہے وہ بالکل سائنس کے مطابق ہے۔ آج ہمیں یہ معلوم ہے کہ حس جو ہے وہ صرف کھال میں ہوتی ہے، کھال حساس ہوتی ہے، کھال اتر جائے نیچے جو ہے گوشت جلے گا، آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ معلوم قرآن نے کہا ہے کہ جب کھالیں ان کی جھلس جائیں گی ہم نئی کھال دے دیں گے، تاکہ وہ سوزش جو ہے، وہ جلن کا احساس برقرار رہے، وہ ختم ہونے نہ پائے۔ حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر اندر کا گوشت بھی حس والا ہوتا تو پھر کھال دوبارہ عطا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گوشت جلے گا، اس سے بھی جلن کا اور سوزش کا احساس ہو جائے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں، کلما نضجت جلودہم بدلنا لہم جلودا غیرہا، جب ان کی کھالیں جھلس جائیں گی، جل جائیں گی، ہم ان کی کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ سوزش برقرار رہے۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، پھر نہ وہ اس میں جی سکے گا نہ مر سکے گا، نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا۔ موت کو پکارے گا، کاش کہ موت آ جائے جو مجھے اس مشقت سے اور مشکل سے چھٹکارا دلا دے۔ وہ موت جس سے اس وقت ہم بھاگتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اس جہنم میں جھونکے گئے تو پھر موت کو پکاریں گے اور موت نہیں آئے گی۔ اس عذاب سے، اس ابدی ناکامی سے، اس خسران سے، اس ابدی ہلاکت سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ وہ جو میدان حشر میں پکاریں گے لوگ، این المفر،
کوئی جائے فرار ہے، کوئی جائے پناہ ہے؟ وہ جائے فرار، وہ جائے پناہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، اسی کا نام صراط مستقیم ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک راستہ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ معین شخص ہوگا دجال، یہ معین شخص جو دجال ہوگا اس کے بارے میں بھی ایک تو بالکل متفق علیہ چیزیں ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ شخص ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، اس کا حلیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا۔ دوسری بات یہ کہ اس کے ہاتھ میں قوانین قدرت، گویا کہ تسخیر کائنات گویا کہ نقطہ عروج کو پہنچ چکی ہے، تمام اختیارات الہی تقریباً اس کے ہاتھ میں آ چکے ہوں۔ جو بڑے سے بڑے معجزے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیے ہیں وہ معجزے کر کے دکھائے گا۔ وہ مردہ کو زندہ کرے گا، مردہ لوگوں کی افواہوں کو لے کر آئے گا، ان کی روحوں کو، اگرچہ جھوٹی روحیں ہوں گی، وہ شیاطین جن ہوں گے جو ان کا بھیس بدل کر آئیں گے، لیکن یہ کہ وہ لوگوں سے کلام کریں گے۔ یہ اسپرچولیزم جو اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے یورپ میں اور مغرب میں، یہ در حقیقت اسی کا ایک بدل ہے۔ وہ کھلے بیابان کو کہے گا جہاں بالکل ڈٹیل جو ہے وہ صحرا تھا، وہ لوگ گلزار کر دے گا جب چاہے گا، جب چاہے گا، جہاں چاہے گا بارش برسائے گا۔ فاصلہ اس کے لیے بے معنی ہوگا، اس کی سواری وہ ہوگی کہ جس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ 80 ہاتھ کا ہوگا۔ یہ سارے جو آج آپ کی اس ٹیکنالوجی کی جو انتہا جا رہی ہے اور جدھر جا رہی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیے۔ آج سے 100 سال پہلے شاید انسان ان چیزوں کا تصور نہ کر سکتا۔ وہ کوئی سواری ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کے دو کانوں کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ 80 ہاتھ کا ہو۔ آپ کے یہ سارے جیٹس جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کے رڈارز جو لگے ہوئے ہیں، دونوں کان ہیں ان کے۔ اس کا ایک قدم اگر مدینے میں ہوگا تو دوسرا بیت المقدس میں ہوگا۔ اس کی آواز پوری دنیا میں سنی جائے گی، سنی جا رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ساری قدرت، ساری قوتیں، تسخیر کائنات کلیتاً ایک آدمی کو چیر کر دو ٹکڑے کرے گا، دونوں ٹکڑوں کو علیحدہ کرے گا، ان کے درمیان چلے گا اور پھر ان دونوں کو جوڑے گا، کھڑا کر دے گا۔ احادیث میں ساری موجود ہے۔ سرجری جدھر جا رہی ہے وہ جب نہیں کہ وہاں تک آدمی پہنچ جائے۔ فریز کر کے تو یہ معاملہ ہو ہی سکتا ہے، لیکن یہ کہ ابھی اگلا اور قدم کیا ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ چیزیں تو ہیں متفق علیہ۔ البتہ کچھ معاملات کے اندر احادیث میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے اور یہ مشکلات الحدیث میں سے، اور میں بھی چونکہ اس مسئلے میں اب تک بھی کسی درجے میں، ابھی قطعیت کے ساتھ میں کوئی بات نہیں کہہ پا رہا ہوں، لیکن اب چونکہ گمان غالب کے درجے میں ایک رائے تک پہنچ چکا ہوں، اس لیے میں نے آج اس بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے یہ عنوان اختیار کیا۔ اس لیے کہ حدیث میں جو آتی ہے تفاصیل، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دجال دو دلیل کرے گا، یا تو وہ دو دلیل کرنے والے دو دجال علیحدہ ہیں، یا یہ دونوں دلیل کرنے والا شخص ایک ہی ہے۔ بس یہ مسئلہ ہے کہ جو آج تک مجھ سے حل نہیں ہوا تھا، اب تک کہنا چاہیے، آج تک نہیں۔ اور یہ اس میں علماء سے بھی گفتگو ہوئی ہے، اور جن لوگوں نے اس مفہوم موضوعات پر اپنا وقت لگایا ہے ان سے بھی گفتگو ہوئی ہے، تو وہ بھی اس مسئلے کو حل کرنے سے تاحال قاصر رہے۔ لیکن یہ کہ اب میری رائے یہ ہے کہ یہ دو شخص علیحدہ علیحدہ، واللہ عالم، لیکن ایک رائے تک میں پہنچ چکا ہوں، اس لیے وہ رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور آپ کے ذریعے سے وہ آگے بھی پھیلے گی تو اہل علم کے ساتھ جو ہے اس معاملے کے اندر تبادلہ خیالات کی نوبت آئے گی انشاءاللہ۔ لیکن یہ کہ اس میں یہ بات قطعی اور یقینی ہے کہ اس طرح کا ایک شخص پیدا ہوگا۔ البتہ یہ کہ آیا وہ دو ہوں گے دو مختلف اوقات میں، یا ایک ہی ہوگا ایک ہی وقت میں، صرف اس میں اختلاف ہے۔ میرے نزدیک وہ دو ہوں گے۔ ایک وہ شخص جو جھوٹا مسیح ہونے کا دعویٰ کرے، المسیح الدجال، جیسے حضور نے فرمایا میری امت میں 30 دجال اٹھیں گے جو نبی کا دعویٰ کریں گے، جن میں سے 5-6 تو حضور کے اپنے زمانے میں اور آپ سے متصل پڑے ہوئے تھے، بعد میں محمد علی باب ہو، بہاء اللہ ہو، قادیانی اور کہاں کون اٹھے ہوں گے، واللہ عالم۔ اسی طریقے سے ایک شخص مسیح ہونے کا دعویٰ کر کے کھڑا ہوگا، یہودی ہوگا۔ یہ ہے اصل میں وہ شے۔ اور اس میں جو ان دونوں شخصیتوں کے مابین اگر کوئی ذرا سا اگر ابہام رہا ہے تو میں ایک حدیث بھی نوٹ کر کے لایا تھا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، عن رسول اللہ ہے، انی حدثتکم عن الدجال حتی خشیت اللہ تعقلوا، میں نے تمہیں دجال کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی ہیں تو مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید تم اسے سمجھ نہ پاؤ۔ یہ اندیشہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے، اور یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ بہرحال میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں کہ میں اس رائے تک پہنچا ہوں کہ دو علیحدہ شخصیتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک مسیح الدجال کھڑا ہوگا یہ ایک دعویٰ کر کے کہ میں مسیح ہوں، کیونکہ اس کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے، اس لیے میں آپ کو اس کے بارے میں خبردار کر رہا ہوں۔ دوسرا جو مسیح جس کی شخصیت مسیح دجال کی آتی ہے، دجال اکبر میں صرف اشارہ کروں گا، پھر کبھی انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو ہوگی، وہ میرے نزدیک بالکل قریب قیامت کی ایک علامت ہے۔ جو خدائی کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا خدا ہوگا، یہ جھوٹا مسیح ہوگا، المسیح الدجال۔ الدجال الاکبر وہ ہوگا کہ جو قیامت کے بالکل قریب کی 3 نشانیاں ہیں، جبکہ وہ آ جائیں گی تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بعد کسی شخص کے ایمان لانے کا، توبہ کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ویسے تو علامات قیامت جو ہے ان میں سب سے پہلی میں نے بتایا تھا حضور کی بعثت خود علامات میں سے، اس کے بعد 10 علامتیں حضور نے گنوائی ہیں اور وہ تدریجاً پوری ہوتی چلی جائیں گی۔
السلام علیکم۔ اس طرح کے مزید ایمان افروز بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل بیان اسلام کو سبسکرائب کیجیے۔